میرا ایمان ہے کہ زیادہ تر ہمارے ام میں سے لوگ جو ہیں وہ نجات پا چکے ہیں، مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر کوئی آج اس کلیسیا کے اندر ایسا شخص بھی ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، یاد کریں توبہ کا لفظ مطلب جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی بس جی توبہ کر لیا. توبہ کا مطلب ہے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے سے پلٹ کر واپس خدا کی طرف آنا. توبہ جو ہے یہ کوئی جذبات نہیں ہے، توبہ جو ہے یہ کچھ ہمارے رونا نہیں ہے یا کچھ ایسا بولنا نہیں ہے، بلکہ توبہ جو ہے یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک ڈیسیژن ہے کہ میں نے آج کے بعد جس راستے پہ چل رہا ہوں اس پہ نہیں چلنا ہے، بلکہ وہ راستہ چلوں گا جو خدا نے مقرر کیا ہے. اپنی تمام راہوں کو چھوڑ کر خداوند کی طرف پلٹ آنا جو ہے یہ توبہ ہے. تو ایمان اور توبہ جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک حقیقی توبہ جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ کے اندر ایمان نہ ہو، اور ایمان اس وقت تک نہیں آتا ہے جب تک حقیقی توبہ نہیں. تو ہمارا جو بہن بھائی ابھی مجھے معلوم نہیں ہے اگر ابھی تک انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں قبول کیا ہے، ابھی تک اس کی کہانت ہماری زندگیوں میں سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، تو آج یہ سب سے پہلا ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ جو ہے مان لیں. کیونکہ برکتیں جو ہیں، جتنی برکتیں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آتی ہیں، اور جتنی لعنتیں دور ہوتی ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوتی ہیں. اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم کسی بات کی امید مت رکھیں. وہ ہے تو سب کچھ ممکن ہے. کیونکہ خداوند کے کلام میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ مسیح خداوند ہمارے لیے لعنتی بن گیا. مسیح خداوند جو ہے وہ لعنتی کب بنا تھا؟ جب وہ صلیب پر تھا، وہاں پہ وہ لعنتی بنا. آج جو ہے ہم اس کی صلیب کے وسیلہ سے جو ہے ہم ان لعنتوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے، صلیب جو ہے یہ پوری ہسٹری کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے. یہ سینٹر پوائنٹ ہے ہسٹری کا. جو صلیب ہے، ہماری صلیب کے اوپر ہر ہماری زندگی کی جو پرابلم ہے اس کا ایکسچینج ہوا ہے. ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کے اندر پرابلم والی ہے وہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اٹھا لی ہے. آج ہم اگر غریب ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم دولت مند ہو سکیں. صلیب پر اس نے ہماری روپے پیسے کا پورا بندوبست اس نے کیا. یاد رکھیں وہ ہماری خاطر غریب بن گیا. اگر ہم مسیح خدا پر ایمان ہی رکھتے ہیں تو غریب ہی رہیں گے نا پھر. کب مسیح خدا غریب بنا؟ صلیب پہ کیسے غریب بن گیا؟ غربت کی 3 چیزیں ہیں: کپڑا نہ ہونا، بھوکا، پیاسا. یہ 3 چیزیں ہیں غربت کی نشانی. جب انسان کے پاس نہ کھانے کے لیے ہو، نہ پینے کے لیے ہو، نہ پہننے کے لیے. اور خدا یسوع مسیح صلیب کے اوپر کیا تھے؟ بھوکے تھے، پیاسے تھے اور ننگے تھے. خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے وہ وہاں پہ غریب بن گئے تاکہ ہم دولت مند جو ہے وہ بن سکیں. ہمارا سب سے پہلا ایکسچینج جو ہے ہماری غربت کا، ہمارے روپے پیسے کی کمی کا، وہ کہاں پہ ہے؟ صلیب کے اوپر ہے. ہماری زندگی کے اندر ریجیکشن ہوتی ہے بعض بات. ہم کو لوگ برا سمجھتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. وہ ہماری زندگی سے نکلتی نہیں ہے. لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں. ہمارے کام کاج میں لوگ ہم کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. اسکولوں میں، کالجز میں ہم کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. رد کرتے ہیں ہمیں. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ رد کیا گیا صلیب کے اوپر، ریجیکٹ کیا گیا وہاں پہ تاکہ ہم خدا کے ساتھ میل کر سکیں. اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہو جائیں، ہم اس کے ساتھ مل جائیں. صلیب جو ہے خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر ہماری تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ کر دیا ہے. صرف محض نجات نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہماری تمام لعنتوں کو جو ہے اس نے ختم کر دیا. ہماری سب سے بڑی جو اور پہلی لعنت جو ہے وہ ہے باغ عدن کے اندر لعنت. جب خدا نے زمین کو لعنت دی اس نے، اور اس نے کیا کہا؟ زمین تیرے لیے کیا کرے گی؟ کانٹے اور اونٹ کٹارے جو ہے وہ اگائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کانٹے اور اونٹ کٹارے جو ہے یہ کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں ہے، یہ کوئی بہتری کی چیز نہیں ہے. اونٹ اور کیا ہے؟ دونوں
دونوں جو ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، لعنت کو ظاہر کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر مشکلات کو اور پرابلم کو ظاہر کرتے ہیں۔ زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے جو ہے وہ اگائے گی، یہ پہلی لعنت تھی جو آدم کو جو ہے وہ دی گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے ہماری سب سے پہلے اس نے ہماری اس لعنت کو اس نے دور کیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح ہماری تمام لعنتوں کا حل ہے، وہی ہمیں اس سے باہر نکال سکتا ہے۔ اس کا 19 باب اور اس کی 2 اور 5 آیت۔ اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر ہاں اس جی، کے سر خداوند پر یسوع رکھا مسیح کو کیا کیا؟ سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اس کے سر کے اوپر رکھا، اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی۔ اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی۔ اور 5 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور اغوانی پوشاک پہنے باہر آیا۔ واپس ذکر کیا گیا ہے، یسوع کانٹوں کا تاج پہنے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا۔ اور پلاطس نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی، اور پلاطس نے کہا دیکھو یہ آدمی۔ آدم کی نسل کے ساتھ مسیح خداوند کو شمار کیا گیا جب اس نے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا تھا اور اس نے ارغوانی لباس جو ہے وہ پہنا تھا۔ کانٹے جو ہیں وہ اس نے سر کے اوپر لے لیے، اور اونٹ کٹارے کا جو پھول ہوتا ہے وہ ارغوانی رنگ کا پھول اس کا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو یاد دیکھنے کا اتفاق اگر ہوا ہے تو اونٹ کٹارے کا پھول جو ہوتا ہے یہ پرپل کلر کا پھول ہوتا ہے، ارغوانی کلر کا رنگ کا ہوتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جو ہے اس نے دونوں لعنتوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیا۔ اس نے ارغوانی لباس بھی پہن رکھا تھا، اس نے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج بھی لے رکھا تھا، اور اس نے پلاطس نے کیا کہا؟ دیکھو یہ آدمی، یہ آدم کی نسل کے اندر شامل ہے۔ کس کو لعنت ملی تھی؟ آدم کو۔ اور اس کو کیا کہا گیا؟ دیکھو یہ آدمی۔ اس وقت جو ہے خداوند یسوع مسیح نے ہماری اونٹ اس کی کانٹوں کی اور اونٹ کٹاروں کی جو اس نے لعنت تھی، زمین کو جو لعنت دی گئی تھی، اس نے اسے اپنے اوپر لے لیا اور ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دیا۔ آج مسیح خداوند جو ہے ہماری اس لعنت کو ختم کر چکا ہے۔ ہمارے اوپر لعنت نہیں ہے ابھی، وہ زمین والی لعنت، یاد رکھیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اسے ہمارے لیے ختم کر دیا ہے۔ لیکن ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، پرابلم ہے، ان کا حل کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ جب ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ صلیب پر میرے لیے وہ لعنتی بن گیا اور اس نے میری لعنتیں اٹھا لی ہیں، اب میں لعنتوں کے اندر نہیں ہوں، تو ہماری لعنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی قسم کی بھی اگر ہماری زندگی کی لعنت ہے، پریز گاڈ۔ تو اب ہم جتنوں نے ابھی تک مسیح خداوند کو قبول نہیں کیا ہے، ان کے لیے موقع ہے، اپنی آنکھوں کو خداوند کے حضور بند کریں اور اپنے دل میں دعا کر سکتے ہیں۔ اگر دہرانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اس دعا کو دہرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے دل کی آواز ہوگی، یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ کہیں کہ خداوند میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں اور میں گناہ کی اور موت کی حالت میں ہوں، لیکن تیرے بیٹے یسوع نے میرے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ میں گناہگار تھا، سزا اور موت مجھے ملنا چاہیے تھی، لیکن تیرے بیٹے نے وہی موت جو ہے وہ صلیب پر میرے لیے اٹھائی۔ آج میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور خداوند تیرے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتا ہوں کہ اسی کے وسیلہ سے صرف نجات ممکن ہے۔ اگر آپ اس بات کو دہرانا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، یہ اس وقت آپ کے لیے موقع ہے، کیونکہ یہ سٹیپ اگر نہیں ہے آپ کی لائف میں تو اگلا کوئی بھی سٹیپ نہیں ہے۔ اگر آپ نجات پا چکے ہیں تو اس سے آپ آگے نیکسٹ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے نجات نہیں ابھی تک پائی ہے، آپ نے ابھی تک دل سے ایمان نہیں رکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں بنایا ہے، تو ابھی وقت ہے کہ سب سے پہلے اس کو اپنا نجات دہندہ بنا لیں۔ آپ کے پاس موقع ہے، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ اگر نہیں تو ایک گیت ہم گا سکتے ہیں، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی۔ اگر آپ وہ گیت نکال سکتے ہیں اور پہلا ایک صرف بند ہم گا سکتے ہیں، اگر
تو یہ ممکن ہوگا کہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے.